اتنا زیادہ میٹر موجود ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی کہ اس کے کوئی بنیادی اصول سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ اس کو کیسے کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی طرف آپ کا رجوع ہوا ہے، توجہ ہوئی ہے، اس کو اللہ کا بہت بڑا فضل اپنے اوپر سمجھیے۔ کیا آپ بھی قرآن شریف کو پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کہاں سے شروع کریں اور کیسے سمجھیں قرآن پاک کو؟ تو فکر مت کیجیے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی۔ جی ہاں، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد ابراہیم فرام پاکستان، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب دی گریٹ اسکالر آف اسلام، ان سے جو ہے ایک بھائی صاحب نے پوچھا کہ میں نے جو ہے ابھی قرآن پاک کی طرف رجوع کیا، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں قرآن پاک کو کیسے سمجھوں اور کیسے پڑھوں اس کو۔ سو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے انہیں کیا امپورٹنٹ رپلائی دیا ہے۔ سو ہم سب کو، خصوصاً جو مسلمان کمیونٹی ہے، انہیں تو ایک مرتبہ یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ قرآن پاک کو ہمیں کس نظر سے اور کس طرح سمجھنا اور پڑھنا چاہیے۔ فرش التراب يضمني وهو غطاء۔ میرا نام سر شاہد ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، کمپیوٹر کا بھی اور اکاؤنٹس کا بھی۔ میں حال ہی میں یوں سمجھیے کہ قرآن پاک کی طرف رجوع کیا میں نے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک عجیب سی بات یہ آ رہی ہے کہ اتنا زیادہ میٹر موجود ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی کہ اس کے کوئی بنیادی اصول سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ اس کو کیسے کرنی چاہیے، سٹیپ وائز کس طرح اس کو سمجھنا چاہیے۔ آیا کہ ناظرہ اس کو کرنا چاہیے، احادیث سے اس کو سمجھنا چاہیے، یا کیسے؟ کیونکہ اگر ہم احادیث کو بھی اٹھا لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کچھ علماء کہتے ہیں جی کہ احادیث کے بارے میں بھی یہ ہے کہ کچھ ضعیف ہیں یا حسن ہیں، یا اس کا مطلب کسی خاص وقت کے لیے تھا۔ تو ایک عجیب سا مطلب کہ ذہن کے اندر ایک وہ تلاطم ہو جاتا ہے کہ آدمی کرے کیا کرے، کس طریقے سے اس کو مطلب کہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ ایک سیدھی راہ کے اوپر آ جائے، کہ اسے قرآن پاک کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر چل کے کم لیکن کامل علم کو حاصل کر سکے۔ قرآن مجید کی طرف آپ کا رجوع ہوا ہے، توجہ ہوئی ہے، اس کو اللہ کا بہت بڑا فضل اپنے اوپر سمجھیے، اور جب اللہ کا فضل ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ کے جناب میں۔ میں آپ سے ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو بہت وہ نئی سی لگے گی۔ قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتے تھے۔ بدو نہ فلسفی تھے، نہ منطقی تھے، نہ سائنسدان تھے، نہ ابھی حدیثیں ان کے پاس تھی، نہ ابھی فقہ مرتب ہوئی تھی۔ وہ کیا تھا؟ عربی زبان، یہ ان کی اپنی تھی۔ تو شرط اول جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، وہ عربی زبان کا صرف و نحو صحیح جاننا، یہ لازم۔ پھر قرآن کے متن ہی کو اصل سمجھیے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن پر غور کا، قرآن پر فکر کا، قرآن پر سوچ کا۔ اس کے بعد اگلے مراحل بھی آئیں گے۔ اسی قرآن سے پھر قوانین جو ہے وہ اخذ ہونے ہیں۔ اچھا، اس میں بعض سے واقعات ایسے ہیں کہ جو تو ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، اب ان میں اس واقعے کے ضمن میں تفصیل میں کہیں کوئی اختلاف ہو گیا تو کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ ابھی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں چند جملے ابھی آپ کے سامنے یہاں ادا کروں، اور پھر 10 منٹ کے بعد پوچھا جائے آپ سے، تو ہر شخص جو ہے اس کو کہے گا، وہ جواب جو میرا دے گا وہ مختلف ہوگا، اس میں اس کی اپنی بات بھی شامل ہو جائے گی۔ اور سوچ، میری بات سنتے ہوئے بھی جو اس کا سبجیکٹو مائنڈ ہے وہ اس کے اندر اس وقت حاضر ہوگا، وہ اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ اس خود اپنی اس سبجیکٹو مائنڈ کے حوالے سے حاصل کرے گا، وہ بیان کرے گا۔ تو ان چیزوں میں، احادیث میں اگر کوئی اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی ہمارے ہاں یہ جمعے کے اجتماعات میں حدیث جبرائیل جو ام السنہ کہلاتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ایسے حدیث جبرائیل ام السنہ ہے، سنت کی جڑ اور ماں۔ اب اس کی جو روایات آئی ہیں اس میں مختلف اختلاف ہے، الفاظ کا اختلاف ہے، ایسنس ایک ہے، مفہوم ایک ہے، الفاظ میں بڑا فرق ہے، تفاصیل کا فرق ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ فقہی معاملات کے اندر اختلافات ہو گئے، وہ بھی نیچرل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے
8 جج بیٹھے ہوئے ہیں ایک بینچ پر، 5 کا فیصلہ ایک ہے، 3 کا ایک ہے، یا اور بھی تقسیم ہو سکتی ہے، قانون وہی. اور یہ میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی، وہاں پہ تو ظاہر بات ہے کوئی نئے بیانات نہیں لیے جاتے، وہ جو بھی فائل ہے وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو چکی ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، صرف اسی سے اخذ کیا جاتا ہے، مطلب ان کا وہی رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس موقع پر کوئی نئی گواہی نہیں آتی. تو اس اعتبار سے ان چیزوں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آپ آغاز جس طریقے سے کریں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس میں یہ کہ آپ اصل میں ان تمام جو چیزیں ہیں اضافی، ان سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے عارضی طور پر پہلے قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتا تھا. اور وہی بات تھی کہ بدو پھر جس طریقے سے موٹیویٹ ہوا ہے، بدو سے مراد میں صحابہ کو عام طور پر لفظ دے رہا ہوں، یہ ان کی اس کے لیے وہ نہ سمجھیے کوئی توہین کی بات ہے، مطلب یہ کہ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ فلسفی نہیں تھے، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بلکہ امت کا نام ہی ہے یہ جو ہے امیین، ان پڑھ لوگ، ان پڑھ ان لیٹرڈ ون، حضور کی شان بھی یہی ہے، امی ہے. تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا، اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا. بحثوں میں پڑھ کر اور وہ جو باریکیوں میں پڑھ کر اور بال کی کھال اتار کر اور منطقی طور پر تجزیہ کر کے اور فلاں احادیث کے تقابل کے اس میں پڑھ کر علم کا تو اضافہ ہوگا، لیکن وہ انسپریشن اور موٹیویشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی. یس ویری بالکل یار، دس از ویری انفارمیٹیو ریپلائی بائی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. اور یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک ہے کہ آپ مطلب شروع میں جو دوسری تمام باتیں انہیں صرف نظر رکھتے ہوئے جسٹ قرآن پاک کو سمجھیے. مطلب جس طرح بدو پڑھتے تھے ان کے مطلب بدو مطلب وہ لوگ کے جن کے پاس نہ کوئی پہلے ٹیکنالوجی تھی، جو پرانے لوگ تھے، نہ ان کے پاس کوئی سائنس تھی اور نہ اتنی احادیث وغیرہ. سو مطلب پہلے آپ ان کے طرز پر قرآن پاک کو سمجھیے. مطلب کہ اگر آپ شروع میں ہی جو باریکیاں ہیں، جو بحث و مباحثے ہیں، اگر آپ ان میں پڑھ جائیں گے تو مطلب آپ کے علم میں تو اضافہ ہوگا، لیکن وہ جو انسپیریشن ہے، وہ موٹیویشن ہے، وہ نہیں آئے گی. ایک اور بات کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش ہے اور آپ کو مطلب اس کا سولوشن سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو آپ قرآن پاک کے ذریعے اس کا جو بہترین حل ہے، جو سب سے اعلیٰ حل ہے، آپ قرآن پاک کے ذریعے اس کا سولوشن نکال سکتے ہو. کیونکہ قرآن پاک جو وہ اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے کہ جس میں دنیا و آخرت کے تمام مسائل کا ذکر کیا گیا اور اس تمام مسائل کا جو ہے اس میں حل بھی بیان کیا گیا ہے. سو مطلب کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ قرآن پاک کے ذریعے اس کا بہترین حل ڈھونڈ سکتے ہو. سو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و سرخرو ہو سکیں. سو یہ تھا آج کا ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا. سو یار اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری اور آپ کی اسی طرح ملاقات ہوتی رہے اور ہم مل کر اسی طرح ایک دوسرے کے علم میں اضافہ کر سکیں. سو ابھی چاہتا ہوں آپ سے اجازت، اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ابھی کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں.